السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رمضان اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ان پہ پردے ڈال دیں ہمارے گناہوں پہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، فاعف عنی، اور دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ انسان ہونے کے ناطے ہم خطا کار ہیں اور گناہ گار ہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ایسی ہے، وہ واحد ہستی جو ہر کمی کوتاہی، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور انسان ہونے کے ناطے دن بھر میں ہم جانے اور انجانے میں کتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غلطیاں کرنے کے باوجود بار بار ہمیں مہلت دیتے ہیں، ان پہ فوری پکڑ نہیں کرتے، توبہ کی توفیق دیتے ہیں، ندامت کا احساس دلواتے ہیں اور پھر مزید مہلت عمل بھی دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں۔ لیکن ایک معینہ مدت تک کے لیے یہ چیزیں اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ابھی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورہ زمر میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتے ہیں، یقیناً وہ بڑے بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی آس دلائی ہے، بڑی امید ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ گناہ گار ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعلق بندے سے رکھا ہوا ہے، وہ گناہ کرنے پر وہ تعلق نہ بھولتا ہے نہ توڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم سے کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر لیا ہے، بڑی اسراف کر لیا ہے، بہت گناہوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، اب بھی وقت ہے واپس پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گناہوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ایک گناہ کو معاف کرنا ہو یا زمین اور آسمان بھرے ہوئے ہوں گناہوں سے، ان سب کو معاف کرنا اللہ رب العزت کے لیے ایک برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الغفار ہیں، اللہ تعالیٰ ذو المغفرہ ہیں۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 300 آیات جو ہے وہ صرف مغفرت کے حوالے سے آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں میسیج دیتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، توبہ کر لو، تو تم اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں اور اس ہی سے مشہور بھی ہیں اپنے بخشنے کے اعتبار سے۔ وہ بار بار معاف کرتے ہیں، وہ بار بار بندے کو چانسز دیتے ہیں، اور جتنی بار بندہ توبہ کرتا ہے اتنی بار اللہ تعالیٰ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ سورہ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں تو ان کے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں، کسی رسی کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز ایسی کہ جو بیچ میں ہم اس کو واسطہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو قریب ہوں، یعنی ایک ہماری ندامت اور ایک ہماری شرمندگی جو ہے وہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دور نہیں ہے۔ گناہ کے بعد کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں کہ میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ان کو انسان بہت غفور الرحیم پاتا ہے، اور کتنے ہی گناہ ہوں چاہے زمین اور آسمان بھر دیں۔ حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان بھی انسان گناہوں سے بھر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ معاف کرنا آسان ہے۔
پھر ایک حدیث کے مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ لے کر ملے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش سے تجھ سے ملوں گا۔ اگر شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق تھا کہ گناہ کے بعد پلٹنا بھی ادھر ہی تھا، جیسے ایک بچہ غلطی بھی کرتا ہے اور ماں سے ڈرتا بھی ہے لیکن بار بار پلٹ کے اپنی ماں کی طرف ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ آس اور اس کو یہ امید ہے کہ کھانا بھی مجھے ماں ہی دے گی اور میری ضروریات بھی میری ماں ہی پورا کرے گی، تو اس کو منا لوں جتنی جلدی ہو سکے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ وہ ہم انسان اللہ کا ایسا محتاج ہے، اور جب وہ شرک نہیں کرتا تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور پھر وہ گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے، ہماری ویک پوائنٹ سے خوب واقف ہے۔ ہم کون سے جگہ پہ کمزور پڑ کے گناہ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں، تو جو رب توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے تو کیا وہ قبولیت کے دروازے کھلے نہیں رکھے گا؟ وہ لازمی قبول کرے گا ہماری توبہ کو، لیکن یہ ہے کہ توبہ ہم کس دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس قرآن مجید میں کتنی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ کتنے لوگوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کیسے قبول فرما لیا نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی منع کیا تھا کہ جنت کے درخت کا پھل نہیں کھانا، وہ کھا بیٹھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ ظلم تو ہم نے اپنے جانوں پر کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ معافی مانگنی کیسے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور یہ بات بتائی کہ اس سے غلطی ہوگی، اور یہ بھی سکھا دیا کہ وہ غلطی کے بعد کیا کرے، یعنی راستے بند نہیں ہیں اس کے لیے، وہ توبہ کر کے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر یہی میسیج دے کر بھیجا کہ آئندہ جو اس کتاب ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دوبارہ جنت کو پا سکتا ہے، وہی مقام جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا وہ واپس انسان کو مل سکتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کی پیروی کرتا ہے تو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نوح میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو میسیج دیتے ہیں کہ ان کو میں نے کہا ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں اسی میں کہ اگر وہ مانگتے تو ان کے فائدے کیا ہوتے استغفار کرنے کے، کہ آسمان خوب برسنے والا ان کو مل جاتا، ان کے مال اور ان کے بیٹوں سے ان کی مدد کی جاتی، ان کے پاس باغات اور نہریں جاری ہو جاتی، یعنی فائدے ہی فائدے، دنیا کا مال اور متاع خوب انسان کو ملے اگر وہ استغفار کرے۔ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے ایسے مخرج بن جاتے ہیں کہ انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے اور بہت معاف کرنے والے اور بخشش کو پسند کرتے ہیں، اور انسان کے لوٹنے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب ایک استاد ہی اگر ہو تو اس کی مثال اگر ہم لیں تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ کچھ اس کی کلاس میں کچھ شاگرد جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے قابل ہوتے ہیں، اور کچھ شاگرد جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ اگر وہ صحیح وقت کا استعمال کریں تو وہ بھی قابل بن سکتے ہیں۔ پھر اگر استاد دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ایسا شاگرد جو پہلے بہت کمزور تھا اب وہ سیریس ہو گیا ہے، اب اس نے توجہ دینا شروع کر دیا ہے، اس کے اندر امپرومنٹ آ گئی ہے، تو استاد کو اس اچھے شاگرد سے زیادہ اس شاگرد پہ خوشی ہوگی جو امپروو کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہیں
وہ بندے کے پلٹنے پر، اس کے توبہ کرنے پر انتہائی خوش ہوتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تو انشاءاللہ طاق راتیں کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، آخری عشرہ رمضان کا، تو ہم اس میں راتوں کی عبادت قیام اللیل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن عام حالات میں بھی اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آ کے اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، یعنی خاص طور پر بخشش کی اناؤنسمنٹ کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے تو معاف کر دوں۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور مانگنے میں سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ ہم استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، اگر جس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اس کے لیے تو سب چیزیں آسان ہو گئیں، اس کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں سچے دل سے معافی مانگنے والوں میں شامل کر دیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ ابن آدم جو ہے وہ ساری کی ساری خطا کار ہے، اور اس میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی خطا تو ہوگی انسان ہونے کے ناطے سب انسانوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرتے تو یہ بات ہمیں اتنی واضح نہیں ہوتی نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ فوری پکڑ کرنا شروع کر دیں تو پھر روئے زمین پہ کوئی جاندار جو ہے وہ صحیح سلامت نہ بچے، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں بھی کچھ لوگ بہترین ہوتے ہیں۔ وہ خطا کاروں میں بہترین کون سے لوگ ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، پلٹ آنے والے ہوتے ہیں، ندامت کرنے والے ہوتے ہیں، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ہی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ پلٹنے والوں کی، کہ جنگ تبوک کے موقع پر ہی سورہ توبہ میں جو ذکر آیا ہے کہ 3 صحابہ کرام، مخلص صحابہ کرام، تبوک کے موقع پر محض اپنی کام کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، جبکہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتاتے ہیں جا کے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے، جبکہ منافقین لمبی چوڑی کہانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ تو ان 3 صحابہ کرام کے لیے 50 دن تک جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہو جاتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آئے گا جب تک ان سے سوشل بائیکاٹ رکھا جائے گا، اور ان مخلص صحابہ کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور 50 دن بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بخشش کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کے ان کی طرف آتے ہیں۔ تو کتنی خوشی کا موقع ہے وہ صحابہ کرام کے لیے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور آپ دیکھیں کہ توبہ بھی ان تینوں کی قبول ہوئی، سزا بھی ان تینوں کو ملی، جبکہ کتنے ہی زیادہ منافقین تھے جو انہوں نے شرکت بھی نہیں کی اور جن کو سزا بھی نہیں ملی، اور پھر جب سزا نہیں ملی تو ان کو توبہ کی نہ توفیق ہوئی، نہ شرمندگی و ندامت ہوئی، اور نہ یہ وہ اتنے بلند درجے ان کو ملے۔ تو ایک خطا کرنے کے بعد مومن اتنا الرٹ ہوتا ہے کہ پھر وہ اتنا نادم ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ تگ و دو شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح احد میں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ پوری نہیں کی تھی، کہ جب ان کو تیر اندازوں کو کہا گیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا، لیکن وہ انسان ہونے کے ناطے وہاں سے ہل گئے۔ پھر کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کا پاسا پلٹ گیا، اور کافر جو ہے ان کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کریں، یعنی اب ان کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی غلطی سے سیکھ لیا ہے، آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ تو ایک لیڈر کو بھی سکھایا گیا کہ اگر ان کے ماتحت سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو معاف بھی کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔ پھر ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہمیں پتہ ہے کہ کیسے 99 آدمیوں کا قاتل ہوتا ہے، اور وہ معافی چاہنے کے لیے اب وہ سیدھے راستے پہ واپس آنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے،
اور ایک بندے سے پوچھتا ہے کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ منع کر دیتا ہے، تو وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر ایک راہب کے پاس جاتے ہیں، تو راہب کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ زمین چھوڑ دیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو مختصراً کہ جب وہ زمین چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور عذاب اور رحمت دونوں کے فرشتے آتے ہیں کہ کون روح قبض کرے گا، تو آپس میں ان کے بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے کہ زمین ناپ لی جائے، تو جس زمین کے جس بستی کے وہ قریب ہے وہ والے فرشتے اس کو آ کر لے جائیں، اور زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نیک بستی والی زمین کو کہ بالش بھر جو ہے وہ کم ہو جائے، اور وہ سکڑ جاتی ہے، اور اس طرح رحمت کے فرشتے سبحان اللہ اس شخص کو لے جاتے ہیں جو 100 لوگوں کا قتل کر چکا ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ گناہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ کیسی معافی ہے جو ان سارے گناہوں کو کور کر سکتی ہے، وہ کیسی ندامت ہے، اور پھر وہ کیسی کوشش ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ پھر اگر ان کو ایک شرط لگائی گئی کہ تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم یہ برے لوگوں کا علاقہ ہی چھوڑ دو گے، تم فلاں نیک بستی کی طرف چلے جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، وہاں پہ رہنا شروع کر دو گے۔ ابھی کہ وہاں پہنچے بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح بس زمین کو بھی حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی وسعت والی ہے، اور کتنی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم اپنے معاملات کو کیوں ڈیلے پر ڈالتے ہیں؟ گناہ ہوں گے، خطا ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہم توبہ کیوں نہیں کر لیتے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ ابھی کی آپ دیکھیں کہ راتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں، اور دن کو بھی، اور خاص طور پہ رات کو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس سال آپ ہمیں جہنم سے آزادی دلوا کر ہمارا نام جنت والوں میں شامل کر دیں، اور جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں۔ تو کتنا بہترین وقت اور کتنا بہترین موقع ہے کہ ہم یہ والا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ اگر شب قدر مل جاتی ہے ہمیں تو ہم کیا مانگیں؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو کیا بتایا تھا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اس آیت میں اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ خود عفو ہے، خود معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تحب العفو، اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ لوگ بھی معاف کریں، لوگوں کے اندر بھی یہ صفت موجود ہو کہ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ فاعف عنی، تو آپ مجھے بھی معاف کر دیں۔ اب آپ یہ غور کریں کہ یہ شب قدر میں یہ دعا کہیں بتائی جا رہی ہے کہ شب قدر مل جائے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ ظاہر ہے اس رات کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب ہے کہ 80+ جو ہے وہ سالوں سے بہتر وہ ایک رات ہے، اور اس ایک رات کے ملنے پر تمہیں چاہیے کہ تم معافی مانگ لو۔ اور یہاں پہ اتنا بات کے علاوہ یہ بات بھی دیکھیں کہ دوسروں کو بھی معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی پسند کرتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ آیا نا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم درگزر کر دو اور معاف کر دو اور جانے دو تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تم غفور الرحیم پاؤ گے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ فیملی کے بارے میں آتی ہے کہ تمہارے اولاد اور تمہاری ازواج تمہاری دشمن ہیں، پھر تم یہ کرو کہ تم ان کو معاف کرو، کیونکہ اصل معافی کیا ہے کہ آپ گھر میں، باہر تو آپ عموماً کسی کو مجبوراً کبھی معاف کر ہی دیتے ہیں، لیکن عموماً گھر والوں کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، جن سے صبح شام کا تعلق ہوتا ہے، اور چھوٹی اور بڑی بات سب چیزوں پہ
زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر آیا کہ 3 دفعہ معافی کا لفظ آیا، تعفو و تصفحوا و تغفروا، اور اس کو درگزر کر دو، اس کو ڈھانپ دو، اس بات کو جانے دو، اس کو مٹا دو، ختم کر دو۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتے ہو کہ تم بھی تو چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے سے ان انسانوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی، جنہوں نے ہمارا دل دکھایا، جنہوں نے کچھ بھی ایسا کیا کہ ہمارے دل میں بات رہ گئی، ان کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ ورنہ بہترین بدلہ یہی ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے۔ بہترین قسم کا ریونج ہے کہ آپ معاملہ اللہ تعالیٰ کے عدالت میں چھوڑ دیتے ہیں اور آپ دنیا میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کی معافی کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کب معاف کرتے ہیں۔ تو اگر بندہ اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور حقیقی ندامت ہو اس کو، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ توبہ استغفار کرے بھی، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا معافی رکھے بھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیا تسبیح پڑھی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے اور بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر کہ میں آپ سے بنا پوچھے اس بستی سے نکل آیا ہوں، تو انی کنت من الظالمین۔ تو حضرت آدم نے بھی یہی کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہ کہنا کہ غلطی ہماری ہی ہے۔ اور کتنی بستیوں کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے اوپر اچانک عذاب آ گیا تو پھر انہوں نے یہی کہا بستی والوں نے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ دیر ہو اور انسان یہ کہے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو کر یہ دعا مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہماری ہی ہے اور آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور آپ کو غلطیاں اپنی یاد آنی چاہیے، اور معافی مانگنے والا بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور معافی مانگنے والا بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے، ورنہ ندامت ہوتی ہے۔ ورنہ شیطان نے کیا کہا تھا، انا خیر منہ۔ ہمارے پاس اگر جسٹیفیکیشن ہے اپنے گناہوں کے بارے میں کہ ہم بتائیں ہم نے اس وجہ سے کیے ہیں اور اس وجہ سے کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے واقعتاً اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والے کچھ کام کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے فائدہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ متاعً حسناً بھی دیتے ہیں، دنیا کے فائدے بھی دیتے ہیں، اور آخرت میں تو فائدے ہیں ہی ہیں، کیونکہ آخرت میں سارے گناہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ پھر قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جبکہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق جن کی کفالت کرتے ہیں تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا دل کس قدر دکھ سکتا ہے، اس بات پر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پر آپ احسان کریں اور وہی آپ کی جڑیں کاٹنے والا بن جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ان کے اوپر سے مزید جو ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ آیت نازل ہو جاتی ہے کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اگر تم کسی کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اور پھر انہوں نے ان کا وظیفہ جو تھا وہ بڑھا دیا، مزید بڑھا دیا تھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ تو کیا کردار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسے طائف میں انہوں نے پتھر کھائے اور کیسے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے آ کے ان کو یہ چوائس دیتے ہیں کہ اب ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ختم کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے، لہو لہان تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔
پھر کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے لوگوں نے ان کو کس طرح پہ وہاں سے نکالا ہوتا ہے اور وہاں رہنے نہیں دیا ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کیا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہی معافی کے مظاہروں سے کیا ہوا کہ دین جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ ہمارے تک جو دین پہنچا ہے، اس میں سے اس کی مثالیں یہی ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے جو تھے وہ معاف کیا۔ اپنی ذات کے لیے وہ لوگ بدلہ نہیں لیتے تھے، ہاں دین کے لیے وہ لوگ بڑے فرم تھے، اور اپنی ذات کے لیے وہ بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ پھر آج آپ دیکھیں کہ آج آپ کو سائیکالوجی بتاتی ہے کہ ایک فارگیونیس تھیراپی بھی ہوتی ہے، اور فارگیونیس تھیراپی سے آپ کو یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ جو ہم پرانی چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اس کو ہم بار بار سوچتے ہیں، اس سے ہماری اپنی صحت خراب ہوتی ہے، ہمارے اپنے ایموشنز ویک ہو جاتے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے وہ آپ کو فارگیونیس تھیراپی کرواتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کریں، لائٹ ہو جائیں، اپنا بی پی بھی ٹھیک کریں، اپنے ایموشنز بھی کنٹرول کریں، اور اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ دیکھیں کہ اگر یہی والی تھیراپی ہم کریں، اس میں تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اجر بھی دیتے ہیں، بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور ایک مومن جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے ریونجز میں لگا رہے گا اور اپنے پیچھے ماضی کی چیزوں کو ہی دیکھتا رہے گا اور اس کے بارے میں ہی کوئی حکمت عملی اپناتا رہے گا، تو وہ آگے کام کب کرے گا اور وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ان فضولیات چیزوں میں پڑھ کر جو ہے وہ اپنا بہت سارا ایسا وقت ضائع کر دے جو وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے لیے اس میں بہت سارے لیسنز ہیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ جو معافی کا ذکر کرتے ہیں، سیرت میں ہمیں کتنا ذکر مل گیا، صحابہ سے کتنا ذکر مل گیا، تو اس میں ہمیں صاف بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، تو آج آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، آج آپ لوگوں کو معاف کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اور انشاءاللہ ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور راستے آسان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں وسعت دے، ہمارے دلوں کی شوق کو ختم کر دے، اور ہمارے گناہوں کو ہمیں بڑا کر کے اور لوگوں کے گناہوں کو ہمیں چھوٹا کر کے دکھا دے، اور ہماری ساری توجہ اپنے گناہوں کی طرف ہو جائے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست ہے کہ جو اس میں کمی بیشی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف کریں اور حق بات ہمیں سمجھا دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔